السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو چلیے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول دست دارم کی قسط نمبر 80۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور جن کو میں سلو لگتی ہوں، میری سپیڈ کم لگتی ہے، وہ سپیڈ تیز کر لیں، اور جنہیں نہیں سننا بلکہ خود ریڈ کرنا ہے وہ میوٹ کر لیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دست دارم قسط نمبر 80، تحریر عریج شاہ۔ انہیں تو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر نے انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ انہیں فوراً ہی ایڈمٹ کر چکے تھے۔ حالت خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور پھر مزید ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے اچھی امید نہیں دی تھی۔ دارم سائیں نے ان کی حالت کے پیش نظر گھر میں انفارم کر دیا تھا۔ وہاں بھی کھلبلی مچ چکی تھی، لیکن دارم نے فی الحال صرف سنان سائیں اور ہارون شاہ کو ہسپتال آنے کی اجازت دی تھی۔ ہسپتال آنے کے لیے سب ہی تڑپ رہے تھے، لیکن دارم سائیں کی بات کی مخالفت کرنا کسی کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت سب سے زیادہ بری حالت ثانیہ کی ہوگی، لیکن اسے بھی ہسپتال آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ گھر والوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت وہ خود ہی ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ سنان سائیں کو بھی اس کی حالت پریشان کر رہی تھی۔ دارم سائیں، فکر مت کرو، ہم چاچو سائیں کو کسی اور اچھے ہسپتال میں لے جائیں گے کہ اگر اس ملک میں ان کا علاج نہ ہوا تو ہم انہیں کہیں باہر لے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت کی اصل وجہ ذہنی دباؤ بتایا تھا، لیکن چاچو سائیں کو اب کسی چیز کی فکر تھی۔ کس چیز کی فکر تھی؟ کس چیز کی ٹینشن انہیں ہسپتال کے بیڈ پر پہنچا گئی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنے خوش تھے، بلکہ پچھلے کچھ دنوں تو وہ اتنے ریلیکس پرسکون لگ رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی؟ اللہ انہیں شفا دے، لیکن ہمیں انہیں کسی اچھے ہسپتال میں لے کر جانا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سنان سائیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ چاچو سائیں کو یہاں سے کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کر دوں۔ تم ایسا کرو کہ حیدر چاچو کو فون کر کے انہیں واپس بلا لو، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ دارم سائیں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن دارم سائیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نور وہاں پر اکیلی ہے اور مزید اسے اکیلے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم جانتے ہو سمرا اور وہ لوگ کیسے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر یقین نہیں ہے۔ ہمیں نور کو وہاں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا ہی ہے نا بابا سائیں وہاں پر ہیں، کیونکہ چاچو سائیں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے تم بھی نہیں جا پاؤ گے۔ اس کے پاس تو بہتر ہے کہ وہاں اس کے پاس کوئی تو اپنا ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ بچی نہیں ہے سنان سائیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ تم چاچو سائیں کو فون کرو اور انہیں واپس آنے کے لیے کہہ دو۔ اس وقت ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، اب مزید بحث نہیں۔ وہ بات ختم کر کے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ سنان اس کے غصے پر
پریشانی سے اپنے بابا کو فون کرنے لگا۔ مجھے نور سے ملنا ہے، اسے بلا دو اندر سے۔ حیدر صاحب 2 گھنٹے بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر سیدھے وہیں پر آئے تھے۔ دارم سائیں بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ اپنا کام ختم کرتے ہی سیدھے نور سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ اگر دارم سائیں کا شک درست ہوا تو وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے، وہ بھی تب جب دارم سائیں اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ فی الحال نور کو خود پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ نور میڈم تو اپنی موم کے ساتھ چلی گئی ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن کہاں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں، لیکن وہ نہیں ہیں یہاں، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر آپ واپس آئیں تو آپ کو کہہ دیا جائے کہ نور میڈم اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ باقی مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اب آپ ہی یہاں سے جائیں کیونکہ ہمارے سر اور نور میڈم نے ہمیں آپ سے بات کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ حیدر صاحب حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ آدمی کیا بکواس کر رہا تھا؟ ابھی صبح تو وہ نور کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے اور اب یہ آدمی انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اندر سے کسی کو بلاؤ ورنہ تم مجھے نہیں جانتے، وہ بے حد غصے سے بولے تھے۔ وہ نور کو یہاں چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ تم یہاں نہیں، تم نہیں جانتے، ہم دھکے مار کے نکالیں گے۔ وہ آدمی بھی ڈٹ گیا جبکہ ان کی جیب میں ان کا فون بجنے لگا تھا۔ ہاں سنان سائیں بولو جلدی، مجھے پولیس کو فون کرنا ہے، وہ ایک سائٹ پہ ہوتے ہوئے اسے بتانے لگے۔ بابا سائیں آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس پاکستان آ جائیں، سرمن چاچو کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، شاید وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ دارم سائیں نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان واپس آ جائیں۔ وہ فوراً انہیں پوری بات بتانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنان؟ سرمند کے ساتھ اچانک خدایا میں جتنا جلدی ہو سکے نور کو لے کر واپس آتا ہوں۔ تم جانتے ہو یہاں بھی یہ لوگ الگ ہی کہانی بتا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نور واپس ہی نہیں آنا چاہتی، بلکہ مجھے کہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، وہ نور سے ملنا بھی اور وہ نور مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اسے یہاں کے حالات بتانے لگے۔ مجھے پوری بات تو نہیں پتہ بابا سائیں، لیکن دارم سائیں بہت زیادہ غصے میں ہے اور نور کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاید چاچو سائیں کی حالت کی وجہ بھی نور ہی ہے، آپ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ انہیں اتنا ہی بتا پایا جتنا وہ سمجھ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف سے حیدر صاحب کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے بے آسرا سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اگر میری ماں تم لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرا باپ تم لوگوں کا ساتھ دے گا۔ میرا باپ مجھے ڈھونڈ نکالے گا کہیں سے بھی، چاہے تم لوگ مجھے کہیں پر بھی چھپا لو۔ دارم سائیں خود آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ تم لوگ اس طرح سے بچ جاؤ گے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو جانے دو مجھے یہاں سے، اسی میں تم لوگوں کی بھلائی ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن باہر تو جیسے سب بہرے ہو گئے تھے۔ اسے اپنی ماں کی بے حسی پر افسوس ہوا تھا، شاید اس کی ماں نے کبھی اسے اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا۔ اسے تو اپنی ماں کے رویے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ صبح وہ غصے میں اس گھر سے باہر نکل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون پر چاچو سائیں کو بلاتی یا انہیں یہاں کے حالات کے بارے میں بتاتی، اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا۔
جب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں اسی گھر کے ایک کمرے میں پڑی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اپنی اچھی خاصی تھک کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ چلا کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ ابھی اسے خاموش ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ؟ دولت چاہیے نا آپ کو، میں دوں گی۔ میرے بابا سائیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ بتا دیجیے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ دے دیں گے آپ کو میرا صدقہ اتار کر، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری نظر میں اتنا نہ گرے کہ ماں لفظ کا مان ٹوٹ جائے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی، میں تو دے دیتی تمہیں آزادی میں، لیکن میں کیا کروں؟ وہ بہن ہے نا، اس کا تعلق بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہے، اسے صرف تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر جائے گا۔ وہ کسی دارم شاہ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کا ڈر ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم اسے نہ ملی تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا۔ میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ تم آسانی سے واپس نہیں آ رہی تھی اور وہ بین پاکستان نہیں جا سکتا کیونکہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور تمہیں یہاں واپس بلانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، ورنہ وہ بین مجھے مروا ڈالتا، مائک کو مروا ڈالتا۔ اور بین تم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ شادی کرو اس کے ساتھ اور ساری زندگی عیاشی کرو، دارم سے طلاق مانگو۔ مائک نے تمہارے باپ کو فون کر کے بھی بتا دیا ہے کہ 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، تو اب مزید تم نہیں رہنا چاہتی تو لوگوں کے ساتھ، بلکہ تمہیں دارم سے طلاق چاہیے اور اپنا حصہ بھی۔ اب تک تمہارا باپ پیپرز بھی تیار کروا چکا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ دارم سائیں کبھی مجھے چھوڑیں گے۔ میرا فون کہاں ہے؟ بتائیں مجھے، میں خود انہیں فون کر کے آپ لوگوں کی حقیقت بتاؤں گی۔ وہ غصے سے اپنا فون تلاش کرنے لگی، جو کافی دیر پہلے بھی تلاش کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فون اس کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے لے لیا ہے۔ تمہارا فون ہمارے پاس ہے اور یہ تمہیں آسانی سے نہیں ملے گا، اور جہاں تک بات ہے دارم سائیں تمہیں چھوڑے گا یا نہیں، تو وہ تو جب تم اس سے کہو گی، اس پر کیس کرو گی، تو وہ ضرور تمہیں چھوڑ دے گا، اور اگر نہیں چھوڑا تو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے نا، کیونکہ بین صرف تمہاری رضامندی چاہتا ہے اس کی شادی اسلام کے رولز کے مطابق ہو، اور میں نے اسے دونوں کنڈیشنز بتا دی ہیں۔ ایک کنڈیشن کہ اگر تمہارا شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتے ہو، اور اگر نہیں تو اس کا پہلا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتے ہو۔ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا نا تو بھی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ دارم کو ختم کر کے بھی تم سے شادی کر لے گا۔ اسی لیے اگر تم اس سے سچی محبت کرتی ہو تو اس کی جان بچا لو، ورنہ بین تمہاری سوچوں سے بہت آگے ہے۔ وہ اسے پوری بات سمجھاتے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ تو اس کے آخری الفاظ پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ چاچو سائیں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھیں، زبان جم چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا بہت سارا خیال رکھیں، ورنہ شاید وہ زندگی میں کبھی نہیں بول پائیں گے۔ ان کا چہرہ ایک طرف لٹک گیا تھا۔ فالج کے اٹیک نے ان پر بہت منفی اثرات کیے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو اس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ کتنی بے حس تھی چاچو سائیں کی اولاد، اس نے اسے سر پر چڑھایا تھا، اس نے غلط کیا تھا۔ وہ اتنی اہمیت، اتنی محبت کے قابل تھی ہی نہیں جتنی دارم سائیں نے اسے دی تھی۔ اسے پہلے دن ہی جوتے کی نوک پر رکھتا تو شاید آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ عورتیں محبت کے لائق ہوتی ہی نہیں۔ اس نے اسے
ہمیشہ اپنے سر پر چڑھا کر رکھا، اسے کسی ملکہ کی طرح اپنے دل کی سلطنت کی کرسی پر برجمان کیا۔ تبھی تو وہ اس کے دل کی دنیا کو اتنی آسانی سے آگ لگا کر چلی گئی، کتنی آسانی سے وہ اسے برباد کر کے چلی گئی، اور وہ ہمیشہ اسے نادان سمجھتا رہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ محبت میں خود بے وقوف بنا تھا۔ محبت میں اس کے سامنے اپنا آپ اس نے خود پیش کیا تھا، اس نے خود اپنا دل اسے کھیلنے کے لیے دیا تھا، اور وہ کھیل کر چلی گئی۔ یہ کھیل شروع تم نے کیا ہے اور اب اسے ختم میں کروں گا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تمہاری محبت کی وجہ سے مجھے میرے اپنوں کو اس حالت میں دیکھنا پڑے گا تو تمہاری محبت پر لعنت بھیجتا۔ وہ غصے میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں قید کیے ہوئے تھا، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اتنا بے بس اس نے اپنے آپ کو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج 3 دن سے وہ لوگ ہسپتال کے چکر کاٹ رہے تھے۔ چاچو سائیں کی حالت میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنے کی کوشش میں اتنے بے بس ہو جاتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ دارم نے اپنے چاچو کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ ان کی اس حالت میں دیکھتا تب تک اسے نور سے نفرت محسوس ہوتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نور کو اپنے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کر دے۔ اپنے چاچو کی حالت کو دیکھتے ہوئے نور کو سنان نے اس کے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک انجان آدمی نے اٹھایا اور کہا کہ وہ نور کا بوائے فرینڈ ہے اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ شرط کے مطابق 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور اب دارم سائیں پر کیس کر کے طلاق لے گی اور اس سے شادی کرے گی۔ یہ خبر تمام گھر والوں پر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہ آیا تھا کہ نور کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی نور کو فون کرنے یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب دارم کی خاموشی کی وجہ سے سب کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک چاچو سائیں ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بات کر کے وہ باہر نکل گیا تھا، لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بری حالت میں واپس آئے گا۔ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ چاچو سائیں کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بھی کافی نازک تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ وہیں بھوکی پیاسی اسی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، کمرہ اندر سے بند تھا۔ وہ لوگ اس کا فون اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو کیا چاچو سائیں نے بھی واپس آ کر اس کی خیریت جاننے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے تھے۔ آخر دارم سائیں نے ابھی تک کسی بھی ذریعے سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ 3 دن گزر چکے تھے یہاں وہ ان لوگوں کی قید میں۔ کیا چاچو سائیں اس سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے؟ اگر ہاں تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جس چیز کی ڈیمانڈ وہ لوگ اس سے کر رہے تھے وہ تو مر کر بھی نہیں کرنے والی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ان کے سامنے ہمت نہیں ہارے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پر اسے یہاں بلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر وہ سچ بھی ہو جائے تو بھی وہ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ماں دولت کے لیے اس حد تک گر چکی تھی تو وہ کیوں ایسی عورت سے محبت کرتی؟ نور کچھ کھا لو میری جان، کب تک یوں بھوکی پیاسی اس کمرے میں پڑی رہو گی؟ دیکھو یہاں کوئی نہیں آنے والا تمہارے لیے، تمہارا باپ اور تمہارا شوہر تم سے رابطہ تک نہیں کر رہے، کسی نے فون تک نہیں کیا تمہیں، اور تم ان کے لیے مری جا رہی ہو۔ یقین نہیں آ رہا؟ یہ دیکھو تمہارا فون، اس پر کسی کی کوئی کال نہیں آئی۔ ہاں مجھے یاد آیا کہ دارم کا فون تمہیں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا تو میرے خیال میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا دارم سائیں ٹھیک تو ہیں؟ جواب دے مجھے، کیسے ہوا ان کا ایکسیڈنٹ؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نا، کیسے ہوا وہ؟ پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھی ماں بے حس بنی ہوئی تھی۔ بین نے کیا ہے۔ اس نے سوچا اگر تم طلاق کے لیے راضی نہیں ہو تو وہ
کیوں نہ دوسرا راستہ اپنا لے؟ دیکھو نور، تمہاری مرضی ہے۔ اگر دارم کی زندگی چاہتی ہو تو سوچ لو تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تم اس کے نکاح میں رہی تو وہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا، آگے تمہاری مرضی، وہ تم سے حرام تعلق نہیں بنانا چاہتا، ورنہ تم جانتی ہو کہ تم اسی کے گھر میں ہو، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باہر تمہارا فون چھوڑ کر جا رہی ہوں، آگے تم سمجھدار ہو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا فون پاس ہی پڑا تھا لیکن اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی قسط نمبر 80۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔